کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا. آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا, مولوی تنویر سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا, اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ہیں انہیں بھی 5 سوال پوچھا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک انسان اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتا, یعنی ایک انسان اس وقت تک اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی طرف سے جو 5 سوال پوچھے جائیں گے اس کا جواب نہ دے دے. دنیا کا کیا حال ہے, مولوی تنویر سے سوال پوچھو میری مرضی, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میری مرضی ہوں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا, میری مرضی نہیں ہوں گی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے, آپ مجھے یعنی زبردستی نہیں کر سکتے کہ نہیں مولانا صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا, نہیں کر سکتے. لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا, جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا. جب تک آپ جواب نہیں دے دیں گے اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو آپ نہیں جا سکتے. پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال جو لوگوں سے پوچھا جائے گا, اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا بتاؤ تم نے اپنی پوری زندگی کو کن کاموں میں صرف کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں 70 سالہ زندگی دے کر 80 سالہ زندگی دے کر 90 سالہ زندگی دے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا, بتاؤ کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ گزارا. ایک ایک منٹ کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. ہاں میرے بھائیو, آج آپ کسی چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر دن گزار دیتے ہیں, کسی ہوٹل کے سامنے بیٹھ کر رات گزار دیتے ہیں. دنیا میں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن اس دن کے بارے میں ذرا سوچئے, ایک ایک منٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, ایک ایک پل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں. اب دوسرا سوال ذرا دیکھیے, دوسرا سوال آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. دیکھیے جوانی کی نا کیا اہمیت ہے, جوانی کی کیا ویلو ہے. اب دیکھیے جب پوری زندگی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو اس میں جوانی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جوانی آ رہی ہے نا, بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جوانی آ رہی ہے نا. جب پوری زندگی کے بارے میں نے تمہیں 70 سالہ 80 سالہ پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پر جوانی بھی آ رہی ہے, بڑھاپا بھی آ رہا ہے, لیکن پھر الگ سے اسپیشل طریقے سے جوانی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. جب پوری زندگی کا آپ نے حساب دے دیا, پھر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں پر تم نے یعنی صرف کیا, اپنی جوانی کو تم نے کہاں پہ گزارا. اے جوانوں یاد رکھو, اگر تم اپنی جوانی کو غلط جگہ پر خرچ کرو گے, صرف کرو گے, اگر اپنی جوانی کو کسی لڑکیوں کے پیچھے گھوم کر یا غلط چیزوں کے پیچھے پڑھ کر اگر تم اپنی جوانی کو برباد کرو گے تو جب کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا آپ کی جوانی کے بارے میں, تو ایمانداری کے ساتھ بتانا کل آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان سوالوں کا آپ جواب دے پائے گا. اس لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے, اپنی جوانی کو نیک کاموں میں گزاریے, کیونکہ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا. اچھا 2 سوال ہو گیا. اچھا اس حدیث کے اندر نا اور ایک سوال پوچھا جائے گا, چلیے اس سے بھی میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, کیونکہ آج ہمارا سماج کا جو نوجوان ہے نا یہ پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا اندھا بن پڑا ہے. غور کیجیے گا میری باتوں کو. آج ہمارے سماج میں رہنے والا نوجوان آج پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گیا ہے کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان, ایک انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اگر معاف کرنا اگر میری بات آپ کو بری لگے, آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گیا ہے کہ اگر پیسہ کے لیے اگر بہن بیٹیوں کو اگر کوٹھے پر بیٹھانے کی ضرورت پڑے تو وہ بیٹھائیں گے, لیکن بھئی پیسہ آنا چاہیے. آج ہمارا نوجوان
بھئی پیسہ کے چکر میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں، نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں میرے سامنے، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں آئی پی ایل بھی چل رہا ہے، آئی پی ایل، رمضان میں آئی پی ایل بھی چل رہا ہے۔ اب بہت سارے نوجوان آئی پی ایل میں جو بہت سارے ایپس ہیں جن کے ذریعے سے سٹہ بازی ہوتی ہے، ان میں سے ایک ایپ ہے ڈریم 11، نام سنا ہوگا آپ نے۔ کتنے سارے نوجوان ہیں جو آج ڈریم 11 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں وہاں پر۔ یہ خبر بھی صحیح ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے ہی علاقے میں خبر آئی سامنے، میں ان کو پہچانتا بھی میں انہیں، 5 لاکھ روپے ان کے کھاتے میں ہے ڈریم 11 کے ذریعے سے، 5 لاکھ۔ بڑا خوش ہے صاحب کہ مجھے 5 لاکھ روپے مل گیا، لوگ بھی بڑے خوش ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر لوگ کہہ رہے بھئی فلاں کا نصیب چمک گیا، فلاں کی تقدیر چمک گئی، 5 لاکھ روپے انہیں مل گیا۔ لیکن وہ جو 5 لاکھ روپے اس نے کمایا، کیا اسے ایک بار بھی یہ احساس ہوا کہ یہ پیسہ حلال کا نہیں حرام کا پیسہ ہے؟ ایک بار بھی احساس ہوا؟ ڈریم 11 کے چکر میں پڑے ہوئے آج کہ خاص وہاں پر لاکھ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں۔ کتنے نوجوان ہیں آج لوٹری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ بہار میں لوٹری کم ملتی ہے، بنگال میں آپ چلے جائیں گے ایک آدمی دن میں 300 روپیہ دہاڑی کماتا ہے، 300 میں سے 150 روپیہ کی وہ لوٹری کاٹ کر گھر میں آتا ہے۔ تو آج ہمارا نوجوان تو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج آپ پیسہ کے پیچھے اتنا اندھا بن پڑے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، دنیا میں آپ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کروڑ پتی بن جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، بڑے بڑے محل میں رہیں گے، لوگ کہیں گے فلاں کا بیٹا کروڑ پتی ہے، فلاں کا بیٹا ارب پتی ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں تمہاری سب تعریف کریں گے، لیکن ایک دن ہے قیامت کے دن، اس دن اللہ کی عدالت میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں جو تم نے پیسہ کمایا تھا یہ حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ پوچھا جائے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں حرام، دنیا میں تو سب پیسہ دیکھتے ہیں، پیسہ۔ لیکن یاد رکھیے نوجوانوں، ایک دن ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، تیسرا سوال ہو گیا اسی حدیث کے اندر، میں جلدی بول رہا ہوں کیونکہ مجھے 1 بجے کے قریب اپنی بات ختم بھی کرنی ہے۔ تو اسی حدیث کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اللہ اکبر! کبھی سوچا آپ نے؟ پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں اس کا بھی سوال، پیسہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی سوال آپ کو ہو رہا ہے۔ اب کتنے نوجوان ہیں آج ہمارے سماج میں، نوجوان ہی تو ہیں جو غلط طریقے سے پیسہ کو برباد کرتے ہیں، پیسہ کو لٹاتے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں بیڑی کے نام پر پیسہ برباد کرتے ہیں۔ بیڑی، سنگل پور والے بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ بیڑی پیتے نا؟ اچھا، سگریٹ پیتے ہیں، پیسہ ہے سب کے پاس، سگریٹ پیتے ہیں۔ بھئی دنیا میں کوئی بولنے والا نہیں۔ آج مولوی تنویر عالم آپ کو بولے گا کہ بھئی بیڑی کے نام پر اور سگریٹ کے نام پر جو تم پیسہ لٹا رہے ہو، پیسہ برباد کر رہے ہو، اگر میں آپ سے کہوں گا تو کہے گا مولانا صاحب میرا باپ کا پیسہ ہے، تیرا کیا جاتا ہے؟ مجھے تو یہ کہہ کر آپ مجھے ٹال دیں گے، میری بات کو آپ نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن جب اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا اللہ کو بھی یہی جواب دیں گے؟ اے نوجوانوں ذرا سوچو، اے جو تم بیڑی کے نام پر اور سگریٹ کے نام پر جو تم پیسہ برباد کر رہے ہو نا، اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ مجھے تو ایک بات آج بھی یاد ہے، میں کئی جگہوں پر الحمدللہ، آپ لوگ دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں، آج میری ہزاروں تقریریں پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر یہ ادھارن میں نے دیا تھا، ایک جگہ پر نا ایک نوجوان میرے پاس آیا، سچ بول رہا ہوں آپ کو، آنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ سے نا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پوچھو کیا سوال ہے۔ بولا کہ یہ بتائیے کہ بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ ایک بات بولوں، آج ہمارے جوانوں کی یہ مینٹیلیٹی ہے، غور سے سنیے، آج ہمارے سماج میں رہنے والے جوانوں کی یہ سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بیوی چھوڑنے کو بولیں گے بیوی چھوڑوں گا، بیڑی چھوڑنے کو بولیں گے بیڑی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر سے سنیے، مولانا تنویر صاحب آپ بیوی چھوڑنے کو بولیں گے بیوی چھوڑوں گا، بیڑی چھوڑنے کو بولیں گے بیڑی نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی کیا بات ہے، کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ جواب آتا ہے بیوی چھوڑوں گا تو رات کو نیند آئے گی، پر بیوی چھوڑوں گا تو رات کو نیند آئے گی، بیوی چھوڑوں گا تو رات کو نیند آئے گی، بیڑی چھوڑوں گا تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔
میں نے کبھی بیڑی چھوڑنے کے ساتھ بیوی کا اور نیند کا کیا لینا دینا، کیا کنیکشن ہے؟ تو جواب دیتا ہے مولانا صاحب بیڑی چھوڑ دوں گا تو ہاگا ہو بینا۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کی سوچ ہے۔ تو وہ نوجوان میرے پاس آیا، کہا کہ تنویر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو جواب دیتا ہے، سوال کرتا ہے مولانا صاحب بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ میں نے کہا ارے نالائق، تو بیڑی پینے کی دعا تو پوچھ رہا ہے؟ بیڑی پینا اسلام کے اندر حرام ہے، اور یاد رکھو بیڑی کے بارے میں بولنا نا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک سال میں کم سے کم 50 سے 60 پروگرام میں مرشد آباد، ویسٹ بنگال مرشد آباد ڈسٹرکٹ کے اندر کرتا ہوں الحمدللہ، اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے زیادہ لوگ وہاں کے لوگ بیڑی پیتے ہیں اور بیڑی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر لوگ مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہاں پر سب بولنا لیکن بیڑی کے بارے میں نہیں بولنا۔ میں نے کہا بولے کیوں؟ بولا بیڑی کے اوپر اگر آپ بولیں گے تو اپنا روپے چڑھے راجان دیوے، بنگالی میں بول رہے ہو لوگ۔ ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، بیڑی پینا بھی حرام، بیڑی کا کاروبار کرنا بھی حرام۔ یا ہوتا ہے آپ کرتے ہیں، آپ کیجئے، میں آپ کو ٹارگٹ کر کے نہیں کر رہا ہوں۔ آج میں جو آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا، ضرورت پڑے تو بھیک مانگ کر کھا لینا، ضرورت پڑے تو جامع مسجد کے سامنے بیٹھ ہی جانا، لیکن میرے بھائی یہ کاروبار مت کرنا۔ یاد رکھنا دنیا کا کوئی بھی عالم قیامت کی صبح تک، میں تو آپ کے گاؤں میں رہنے والا ہوں، گاؤں کے قریب منجلی کا رہنے والا ہوں، علال اعلان چیلنج کی طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جانوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں بولا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کی صبح تک کوئی ایک عالم کا فتویٰ آپ لائیے جو یہ کہے کہ بیڑی کا کاروبار حلال ہے، نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہہ دے تو میں جب تک دنیا کے اندر زندہ رہوں گا انشاءاللہ کبھی جلسے کی اسٹیج پر قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ حرام کاروبار ہے، آپ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ مسلمان ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے، یہ کاروبار آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ جس طرح بیڑی پینا حرام، اس طرح بیڑی کا کاروبار کرنا بھی حرام۔ سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے، اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اور بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو جو بول رہا تھا کہ مولانا صاحب بیڑی پینے کی کیا دعا ہے، میں نے کہا کہ ارے بھائی بیڑی پینا حرام ہے۔ بول رہا آپ صحیح سے نہیں پڑھے ہیں۔ میں نے کہا ہو بھی سکتا ہے، دو بار فضیلت کیا ہوں، 12 سال سے میدان خطابت میں ہوں الحمدللہ، بڑے بڑے مجلس میں جانا، بڑے بڑے علماؤں کے ساتھ اٹھنا، ان کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی تقریریں سننا، تقریر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوں، لیکن بھئی کسی علماء کے منہ سے سنا بھی ہوں گا نا کہ یہ بیڑی پینے کی دعا ہے یا نہیں ہے۔ مجھے جہاں تک معلوم ہے بیڑی پینے کی دعا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ بول رہا ہے کہ آپ پڑھے، آپ مولوی لوگ صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، بیڑی پینے کی دعا ہے۔ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بول رہا ہے۔ میں بھی بول رہا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، تو بتا تجھے یاد ہے بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ تو جواب دیتا ہے ہاں یاد ہے۔ میں نے کہا بول بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ تو بولتا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے اللہم بارک لانا فیما بیڑی ٹانا۔ نعوذ باللہ، بولا یہ بیڑی پینے کی دعا ہے۔ یہ حال ہے آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں کا، بیڑی بھی پیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ہے کہاں سے بات نکلی ہے، وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک مولانا ہے، ان کی تقریر سے وہ سیکھا ہے، نام ہے ان کا غیاث الدین طاہری، کبھی سن لیجئے گا، ابھی بھی ہیں۔ تو میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میرا بھی بنگلہ دیش جانا آنا لگا رہتا ہے کہ وہ لوگ مجھے پکڑ نہ لے وہاں پہ۔ تو جو میں آپ کے سامنے بول رہا تھا کہ بیڑی کے اوپر، اچھا اور ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا جب افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے فوراً بعد لوگ بیڑی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟ دکانوں میں چلے جائیے گا، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے نہیں کہ وہ تمباکو رگڑنا شروع کر دیے، بیڑی پینا، سگریٹ پینا وہ شروع کر دیے۔ بھئی دن بھر آپ نے بیڑی نہیں پی، دن بھر آپ نے روزہ رکھا، حلال چاول حلال، آپ نے حلال نہیں کھایا، چاول نہیں کھایا۔ اچھا آپ پانی آپ کے لیے حلال، لیکن آپ نے پانی نہیں پیا، کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ اگر میں پانی پیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر میں نے کھانا کھایا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر تو اللہ کا ڈر ہے، لیکن میرے بھائی جب ہی جیسے ہی آپ افطاری کرتے ہیں یہ اللہ کا ڈر آپ کے اندر سے کہاں چلا جاتا ہے؟ تب بھی نا روزہ کے حالات میں آپ پانی پینے سے ڈرتے ہیں، کھانا کھانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اگر کھایا تو روزہ
ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، پھر یہی ڈر افطاری کے بعد آپ کے اندر سے کہاں غائب ہو جاتا ہے، یہی ڈر آپ کے اندر سے کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا۔ اچھا، اور ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، جلدی میں ایڈ کر دیتا ہوں۔